اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اسے بیماری دور نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ علاج، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت ہے، کتاب الجمعہ، باب غسل یوم الجمعہ، حدیث نمبر ہے 5325۔ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا دیتا ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ اگر کوئی بیماری ہوگی اور آپ نے اگر جمعہ کے دن ناخن تراشے تو اس کی برکت سے بیماری نکال دے گا اللہ رب العالمین اور اس کو کامل شفا مل جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جمعے کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے، کیونکہ ناخن کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ باہر شریعت میں یہ بات لکھی۔ جمعہ کے دن غسل کیجیے، خوشبو لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور بقدر طاقت صفائی کرے، پھر تیل اور گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر نماز کو نکلے اور دو افراد میں جدائی نہ ڈالے، اس طرح کہ نہ تو لوگ گردنیں پھیلائیں گے اور نہ ساتھیوں کو چیر کر ان کے درمیان بیٹھے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی یہ پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس کے اس جمعہ اور اگلے جمعے کے درمیان کے جو گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 883۔ اسی طرح جمعے کے دن اچھا لباس پہنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا، پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھیلانگی اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، پھر نماز ادا کی اور امام کے لوٹنے تک انتظار کیا، تو اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مجموع زوائد میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3039۔ اگر والدین کسی کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کیجیے، کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ یہ روایت فتاوی رضویہ کی۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے جمعہ کے دن تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جمعہ کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور ہمارے والدین کی قبر پہ جا کر اگر ہم وہاں پر دعا کریں ان کی مغفرت کی اور اپنی مغفرت کی، تو انشاءاللہ تبارک تعالی احادیث کریمہ کی روشنی کے تحت اللہ رب العالمین یقیناً ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔